چاہتا ہوں کہ 50 سال پہلے کا جو بھوپال تھا وہ اگر میں یہ کہوں کہ بدعت فری ماحول تھا جی، اور نفرت فری ماحول تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو نواب خاندان تھا ان کی خود دینداری، پھر ان کا علماء کی قدر کرنا، اور اس کے بعد نواب صدیق حسن خان کا یہاں آنا. نواب صدیق حسن خان صاحب کا ایک مزاج یہ تھا کہ وہ اہل حدیث تھے، لیکن دوسرا مزاج یہ تھا کہ وہ سید احمد شہید کے حصے جہاد کے حصے دار تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ والا جہاد کا حصہ کم ہو گیا ہے تو انہوں نے دوسرا کام کیا. انہوں نے یہ طے کیا کہ میں معاشرے کی اصلاح کروں گا، معاشرے کو ایسا بنا دوں گا کہ اس کے اندر اسلام پنپ جائے. تو انہوں نے بھوپال میں جو ماحول بنایا، آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، حیدرآباد کی تاریخ پڑھ لیجیے آپ، اس میں آپ کو نوابوں کے شیعت ملے گی، مختلف قسم کی خرابیاں ملیں گی. رامپور چلے جائیں، سنی ریاست تھی، ٹوک تھی، دینی ریاست تھی، لیکن سب سے زیادہ اگر آپ کو اسلامی ماحول ملے گا تو بھوپال میں تھا. یعنی بھوپال ماحول کا مطلب نہیں کہ مسجد کے اندر تھا، بلکہ پورے شہر میں تھا. مطلب میں لطیفہ آپ سے بیان کروں، آپ میں سے کسی نے مولانا نواب صدیق حسن صاحب کی قبر دیکھی ہے؟ کوئی واقف ہے اس سے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائیے، کبھی دیکھی ہے آپ نے قبر؟ نہیں دیکھی ہوگی آپ نے جی. نواب صدیق حسن خان کی قبر جو بڑا باغ ہے، اس کا ایک کونا ہے جدھر سے شاید کہاں آگے جاتے ہیں، بیرسی کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے کدھر، تو اس کے کونے پر ہے، اور سنگ مرمر کی بڑی خوبصورت سی ہے، غیر معلوم ہے جی. وہاں پہ کوئی پھول چڑھانے نہیں آتا. یہ ان کی کرامت ہے کہ وہ توحید کے مذہب مسلک پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدعتوں سے بچا لیا. اسی کے مقابلے میں آپ نے اب دیکھا ہوگا، میں بھی گزارا تھا کل، تو وہاں تو ایک شاندار عمارت نظر آئی. بچپن میں میرے وہاں کسی صاحب کی ایک قبر تھی، کوئی اس کا پتہ وتہ نہیں تھا، کون نہیں معلوم تھا. اچانک کہ وہ کوئی شاہ بن گئے، کوئی شاہ بن گئے، اور اچانک معلوم ہوا کہ عرس شروع ہو گیا. تو میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ پرانا بھوپال وہ ہے جو نواب صدیق حسن خان کا تھا، جس میں نواب صدیق حسن کے ساتھ بدعت اب بھی نہیں ہوتی قبر پہ. اور اس کے مقابلے میں جو نئے آبادیاں مسلمانوں کی ہو گئی بھوپال میں، ان کا منظر وہاں پہ دیکھ لیجیے، عرس ہوتا ہے شام میں، جس کا کوئی وجود نہیں. تو یہ بھوپال تھا. یعنی جب میں پہلی مرتبہ لکھنؤ گیا تو مجھے اس دفعہ پتہ چلا، لکھنؤ میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ شب برات کیا ہوتی ہے، رجب کیا ہوتا ہے، یہاں ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا بھوپال میں. تو میری اچھا، اس میں جو خاص بات ہے جو میں یہاں پہ آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، آج کل ہمارے یہاں سلفیت کا بڑا زور ہے، اور خاص طور سے چونکہ سلفیت سعودی عرب میں پیسہ ملنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو اس لیے سلفیت اور کام کی ہو گئی ہے. یعنی سلفیت بھی ہے، اس میں سلفہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، فرض بھی مل جاتا ہے اور سلفیت بھی بن جاتی. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو سلفیت تھی وہ واقعتاً سلفیت تھی، جس کے اندر فقہی چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جھگڑا نہیں تھا، بلکہ عقیدے کی سلامتی تھی، اور جو مطلب معاشرے کے اندر صاف ستھرا پن ہونا چاہیے وہ تھا. اس کی پہچان یہ ہے کہ میرے الف بے کے سکھانے والے جو سب سے پہلے استاد تھے مولانا عبدالجبار صاحب، مولوی عبدالجبار صاحب، جو بعد میں طیب ابی کے مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے، وہ خود اہل حدیث تھے، لیکن ان سے جو کچھ میں نے سیکھا وہ اس میں اہل حدیثیت نہیں سیکھی، ان سے دین سیکھا میں نے، اور ان سے ایک رویہ سیکھا، احترام سیکھا علم کا. تو ایک تو یہ میری شخصیت کا اگر میں کہوں یہ ہے. دوسری شخصیت کا تعمیر ندوے نے کی. ندوے کا جو اپنی جگہ پر مقام ہے، علمی دینی سب اپنی جگہ پر، جس کو فکر کا مقام ہے کہ آپ جدید اور قدیم دونوں کا امتزاج لے کے چلیں جی، اور اس کے اندر مسلکی جھگڑے نہ ہوں، اس کے اندر اس طرح کی باتیں نہ ہوں، مختلف قسم کے جو مسلک ہمارے اختلافات ہیں اس سے ہٹ کر ہم اصولوں پہ کریں. تو ایک تکوین وہاں پہ بنی اس کے ذریعے سے. تیسرا، جب میں سعودی عرب میں گیا تو سعودی عرب میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جب وہاں پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں جب جاتے ہیں تو غوطے لگاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تیر لیتے ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کے اہل حدیثیت یا سلفیت کے مسلک کے میں تیر کے نکل گیا، ڈوبا نہیں. جتنی چیزیں سیکھنا تھی اچھی وہاں سے سیکھ لی، کوئی بات نہیں ہے، ہر جگہ سیکھنا چاہیے. علم ان کے ہاں جتنا تھا، وہ جو ان کے اندر گہرائی، ریسرچ، اور جو یونیورسٹیز میں جو کام ہو رہے تھے وہ سب چیزیں الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا. لیکن ہمارے ایسے لوگ بھی تھے جو وہاں جانے کے بعد اچانک ان کا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حلیہ چینج ہو گیا، اچانک وہ آپ کہیں قلب ماہیت کچھ سے کچھ ہو گئے. ایک صاحب تھے جو اپنے نظام کے ساتھ ندوی لگاتے، جب وہاں پہنچے تو وہ بستوی ہو گئے. دوسرے صاحب نے کہا تھے ندوی، وہ سلفی ہو گئے. اچانک معلوم ہوا کہ وہ کیفیتیں بدل گئیں.
تو بہرحال وہاں رہنے کے بعد بھی الحمدللہ یعنی وہاں کی جو اچھی باتیں تھیں اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس کے اندر جو گہرائی ہے وہاں پر علم کی وہ سیکھی۔ پھر اللہ نے موقع دیا کینیڈا میں جانے کا، تو کینیڈا میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جدید ماحول میں اسلام کو کیسے کریں۔ یعنی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ جو حفظ ہے نا، یہ ایک درخت ہے، تو جیسے کوئی بہت قیمتی درخت ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ نہیں لگ سکتا، اس کے لیے بڑی ہی مناسب زمین، مناسب ماحول اور مناسب وہ چاہیے جی۔ تو ہر جگہ، تو کینیڈا میں ایک زمانہ وہ تھا جب ہمارے ہاں حافظ ملتا نہیں تھا، ہر جگہ سے بلانا پڑتا تھا۔ اب اس وقت حال یہ ہے کہ ایک مسجد میں 3-4 حافظ آپ کو مل جائیں گے، باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں۔ تو گویا دوسرے الفاظ میں ہم نے وہاں پر حفظ کا درخت لگا دیا، اور اب وہ برابر ہو رہا ہے، پھل دے رہا ہے۔ دوسرا کام وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ مسلمان 100 ملکوں سے آئے ہیں، تو مسلکی اختلافات، زبان کے اختلافات، بہت سی چیزیں۔ تو میں نے اس بات پر بہت زور دیا وہاں پر کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں موقع دیا ہے کہ ہمیں ایک امت بنے۔ اگر ہم یہاں بھی وہی بنتے رہے کہ افغانی، ہندوستانی، تورانی، فلاں بنے رہے یہاں پر بھی، تو ہم پھر امت نہیں بن سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پر ایک امت بن کے دکھائیں، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کوششیں ہوتی ہیں، اور کئی وہاں پہ مسئلے نئے اٹھتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ملک میں جاتے ہیں تو یہاں پر تو آپ کے بہت سے کام خود ہوتے رہتے ہیں جی، کچھ حکومت نے کر دیے، کچھ ادارے نے کر دیے، کچھ اوقاف نے کر دیے، وہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو خود کنواں کھودنا ہے، خود پانی پینا ہے جی۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی مسجد بھی خود بنانی ہے، اپنے ادارہ بھی خود بنانا ہے۔ تو الحمدللہ یعنی وہاں پر مسلمانوں نے 1972 میں پہلی مسجد بنی، ایک چرچ خرید کے سب سے پہلے، اور اس سے پہلے 1924 میں جو لبنانی مسلمانوں تھے انہوں نے ایڈمنٹن میں ایک مسجد بنائی تھی، لیکن باقاعدہ مسجد 1972 میں بنی۔ آج کم سے کم وہاں پر مسجدوں کے نام سے جو جگہ ہیں وہ 400-500 کم سے کم ہیں، اور جو مصلی کہلاتے ہیں کہیں کرائے کی جگہ پہ یا چھوٹی جگہ پہ، ایسے ہزاروں ہیں۔ اور اب کی صورتحال ہے کہ آپ اگر جمعہ پڑھنا چاہیں تو آپ مس نہیں کریں گے، آپ کو جمعہ کہیں نہ کہیں مل جائے گا، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو 1 بجے نہیں، 1:15 بجے چلے گئے، 1:15 بجے 2 بجے چلے گئے، لیکن وہاں تو بڑا مسئلہ ہے کہ جمعہ کا دن کام کا دن ہے، اور ایک آدمی کے پاس بالکل مقرر وقت ہے کہ بھائی مجھے 12 سے 1 تک انٹر لنچ ملے گا، اسی میں جمعہ پڑھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ کام ہوا۔ اب جو آگے کے سطح پہ اب کام کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر وہ یہ ہے کہ کہاں پر ادارے کیسے بنائیں۔ ہم تو ابھی افراد کے طور پر آئے ہیں نا، تو افراد تو کچھ چیز نہیں ہوتے، افراد چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ خلا ہو جاتا ہے، لیکن ادارے اگر ہم بنا دیں تو ادارے کا مطلب یہ ہے کہ میں چلا جاؤں یا رہوں، ادارہ چلتا رہے گا۔ تو وہاں پر ابھی ہم اس مرحلے پہ ہیں، اور اس میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ باقی یہ کہ حالات وہاں کے کچھ بہتر ہیں، یہاں کے مقابلے میں اتنی مخالفت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے محبت سے بھی مارا جاتا ہے اور نفرت سے بھی۔ کچھ لوگ محبت میں لا کے اس کو بہکاتے ہیں، کچھ نفرت میں لا کے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دونوں سے بچیں۔ تو بہرحال یہ میں بتانے چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ حضرات کو اللہ نے جو موقع دیا ہے، آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وقت ہے آپ کو جو مل گیا ہے، یہ آپ بڑھاپے میں، اب میں بڑھاپے میں یہ کہتا ہوں کاش مجھے یہ کرنا ہوتا، کاش میں